للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، فیس بک کے ناظرین، یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، تاکہ آپ ان کو ڈر بھی سنانے والے بن جائیں اور خوشخبری بھی سنانے والے بن جائیں کہ اللہ پاک نے ہر بھی انسان کو دو راستے عطا فرمائے ہیں، ایک جنت کا راستہ عطا فرمایا اور دوسرا جہنم کا راستہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ والا جو راستہ ہے نا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر میں نے اپنا غضب فرمایا۔ تو اب یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عقل بھی عطا فرمائی کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ ٹیڑھا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے متعدد مقامات پر جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی اور جہنم کی وعیدیں بھی سنائی، جہنم کا ڈر بھی سنایا کہ اگر رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کریں گے تو پھر جہنم ہی ہمارا مقدر ہوگی، اور اگر اس کی فرما برداری والے کام کریں گے تو ہمیں جنت جیسا تحفہ عطا کیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کے اندر لوگوں کو بنایا، اور پھر لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا فیصلہ بھی فرمائے گا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر جنت کی نعمتیں بھی ہوں گی، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب بھی فرمائے گا۔ بارہا آپ نے واقعات کے اندر اور متعدد احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر سنا ہوگا کہ اللہ نے یہ عذاب فرمایا، یہ عذاب فرمایا، یہ عذاب فرمایا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا، ایک شیطان وسوسہ دیتا ہے ذہن کے اندر کہ مولانا حضرات جو ہیں وہ ہر وقت ڈراتے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمانے والا بھی ہے، عذاب فرمانے والا بھی ہے۔ تو ہماری توجہ رحمت کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کی طرف ہماری توجہ جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو عذاب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہم جو سیدھے راستے سے بھٹک کر الٹے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے عذابوں کا سنیں، اور سننے کے بعد پھر وہ جو راستہ ہے بھٹکنے والا راستہ، اس راستے سے ہم بچ سکیں، وہ راستہ ہم اختیار نہ کریں۔ عذاب کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کی کتنی ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا، ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ان قوموں کا، ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کی امتوں پر عذاب کو نازل کیا۔ کیا قوم لوط کا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہے کہ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بارش فرمائی پتھروں کی، اور پتھروں کی بارش ایسی فرمائی کہ ہر پتھر پر ان لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ پتھر لگنا تھا۔ اور پھر یہی یہاں تک ہی نہیں، بلکہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بارش فرمائی کہ وہ پتھروں کے اندر ڈوب گئے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم نازل فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو، اس بستی کو الٹ دو، تاکہ یہ جو بستی والے لوگ ہیں ان کا حصہ جو ہے نا وہ نیچے آ جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر آسمان میں جا کر اس کو جو ہے نا الٹا کیا، تو وہ جتنی بستی والے لوگ تھے، جتنے ان کے گھر تھے، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے، زمین کے اندر دفن کر دیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا۔ اچھا، قوم لوط کی بات کیا تھی؟ ان کو عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ چونکہ وہ لواطت کے عادی ہو چکے تھے، لڑکوں کے ساتھ زنا کے عادی ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم کرے کہ پچھلے دنوں ٹرانسجینڈر کا جو بل پاس ہوا، اس بل کے بارے میں جتنی مذمت کی جائے وہ بہت ہی کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قوم لوط کا پورا واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کا حال کیا تھا، پھر ان کی ایک وجہ بھی بیان کی کہ بھئی یہ عذاب ان پر کیوں نازل کیا گیا۔ تو آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر وہ ملک کہ جو ایک کلمے کے تحت بنا، وہ ملک کے جو ایک توحید کے نام پر وہ ملک بنا، وہ ملک کے جس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، جس ملک کے اندر مسلمانوں نے آباد ہونا ہے، خالص کلمے کے نام پر یہ ملک بنا۔ اور آج اس ملک کے جو حکمران ہیں، اس ملک کو جو چلانے والے ہیں، انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا ٹرانسجینڈر، اور ٹرانسجینڈر کے اندر پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ اجازت عطا کر دی کہ بھائی اب کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ملک پاکستان کا نظام اس سے برباد ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کی نافرمانی کہ آج یہ پچھلے دنوں ہمارے اوپر جو سیلاب کی آفتیں آئی، جو بارش کی آفتیں آئی، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے مال چلے گئے، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا، ہمارے ملک پاکستان کی جو معیشت تھی وہ معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ ہمارے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور اس کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے ٹرانسجینڈر کا جب بل پاس ہوا، ہم نے اپنے طور پر جو ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کیا کیا؟ اس کے حوالے سے اپنی آواز بلند کی، اس پر ہم نے جو ہے نا آواز بلند کی، اس پر آپشن اٹھایا؟ نہیں کیا۔ ایک واقعہ، ایک کہاوت ہے کہ جو سوکھا ہوتا ہے نا، سوکھا جب وہ جلتا ہے، جب اس کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر سوکھے کے چکروں میں وہ جو سبز ہوتا ہے نا وہ بھی جل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، زمین کے اندر آگ لگی، آگ پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی کہ جتنی بھی فصل تھی ساروں کو تباہ کر دیا، وہ سبز جو فصل تھی اس کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آتا ہے نا، تو پھر اس کے عذاب کے چکروں میں وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ وہ دیکھنے والے تھے، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا، لیکن وہ دیکھنے والے تھے، خاموشی اختیار کرنے والے تھے، اس پر انہوں نے کوئی آپشن نہ اٹھایا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہ گاروں کے ساتھ پھر ان کو بھی عذاب دینا شروع کر دیا کہ یہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، دعائے قنوت سن لو، ان کو وہ بھی نہیں آئے گی پڑھنے کے لیے، اور وہ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، اور ان کو کیا پتہ شریعت نے کس چیز سے منع کیا، کس چیز سے نہیں منع کیا۔ تو یہ جو ٹرانسجینڈر والا بل پاس ہوا، یہ ہمارے اداروں کی دھجیاں اڑا دیتا۔ اگر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ یہ بل ختم ہوا، اگر یہ برقرار ہوتا تو یہ کیا کیا تباہی لانا تھا۔ یہ ہماری سوچ تھی کہ آج جن اداروں کے اندر مردوں کو جانا منع ہے، وہ کیا کرتے کہ میں مرد اپنے نادرہ کے اندر جنس تبدیل کروا کر میں وہاں جا سکتا ہوں کہ جہاں پر صرف عورتوں کا جانا الاؤ ہے۔ ایسا ہی ہے، جب میں نے اپنے NIC کے اندر عورت لکھوا لیا تو مجھے کون منع کرے گا؟ سرکاری طور پر میں عورت ہوں، اگرچہ میرے اندر مرد والی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ میں نے چینج کروا لیا، اور یہ ہمارے ملک پاکستان کا قانون ہے کہ اس کو قانونی طور پر یہ عورت ہے اور یہ عورتوں کی جگہ پر جا سکتی ہے۔ بلکہ جب یہ بل پاس ہوا انہی دنوں کے اندر میں نے ایک رپورٹ ایسی پڑھی کہ امریکہ کی جیل کے اندر ایک ایسا ہی بندہ تھا جس نے ٹرانسجینڈر کرتے ہوئے نا اپنی جنس کو تبدیل کروا لیا،
اور بعد میں وہاں کی حکومت نے، چونکہ اس نے کوئی جرم کیا تھا، تو وہاں کی حکومت نے اس کو عورتوں کی جیل میں ڈال دیا کہ جہاں پر صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں. لیکن چونکہ یہ مرد تھا، اس نے جو ہے نا وہ سرکاری طور پر اپنی جنس چینج کروائی ہوئی تھی، تو وہاں کی رپورٹ کے مطابق اس نے اس جیل کے اندر رہتے ہوئے 5 عورتوں کو حاملہ کر دیا تھا. مرد تھا نا، باقی تو ساری عورتیں تھیں. تو آج اگر یہ بل پاس ہوتا تو ہمارے اداروں کے اندر بھی یہی ہوتا. ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ مردوں کو جانا الاؤ نہیں ہے، وہاں پہ مرد اپنی جنس تبدیل کروا کے جاتے. دوسرے اداروں کے اندر جہاں پر صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں، یا کالج کو ہی لے لیں آپ، وہاں پہ صرف لیڈیز ہوتی ہے. تو آج یہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہوا تو کوئی بھی بندہ اپنی جنس تبدیل کروا کے ان اداروں کے اندر جاتا اور وہ تباہی مچاتا کہ ہمارا ذہن بھی نہیں جائے گا اس طرف. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بل جو ہے وہ ختم ہوا. تو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مد نظر رکھیں. کوئی بھی کام کریں، کوئی ایسا کام ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے، جو آئین کے خلاف ہے. بلکہ میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ ٹرانسجینڈر کا بل اگر دوسرے ملک کے اندر کوئی بھی بندہ آتا ہے نا کہ میں اپنے اندر جو ہے نا وہ عورتوں جیسی چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں، تو باقاعدہ وہاں کے ڈاکٹر، نفسیاتی ڈاکٹر اس کا معائنہ کریں گے، چیک اپ کریں گے. کافی دن وہ ان کی کسٹڈی میں رہے گا وہاں پر، اور پھر وہ جا کر ایک رپورٹ بنا کر دیں گے کہ واقعی یہ اس بندے کے اندر یہ چیزیں ہیں اور ہم نے محسوس کیا ہے، اس کی جنس کو تبدیل کیا جائے. پھر جا کر وہاں کی جو ناظرہ ہے وہ اس کی جنس کو تبدیل کرے گی. لیکن ہمارا ملک پاکستان وہ کیسا ملک ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی معائنہ نہیں ہے، کوئی نفسیاتی ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کا دل کرے جنس تبدیل کروانی ہے آپ چلے جاتے، وہاں پہ ہو جاتا آپ کا. لیکن ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بل ختم ہوا، اور جن لوگوں نے اس پر آپشن اٹھایا، جن لوگوں نے اس کے حوالے سے بات کی، گفتگو کی، اللہ پاک ان سب کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اور دوسری ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم قبر کے عذاب سے ریلیٹڈ چیزیں لے کر جائیں گے. قوم لوط کی طرف میں آپ کو لے کر گیا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر کا جو بل پاس ہوا تھا، یہ بھی وہی تباہی لاتا جو قوم لوط نے لائی تھی. لیکن تباہی لانے سے پہلے یہ کنٹرول ہو گیا. اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.